الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم يحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا آمنت بالله صدق الله العظيم معزز سامعین کرام، دنیا کا یہ دستور رہا ہے جسے ہم دیکھتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں کہ جو شخص اس دنیا میں ہے جب تک وہ اپنے گریبان میں جھانکتا ہے اور اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہے اس وقت تک وہ کامیاب رہتا ہے، اور اگر وہ اپنا محاسبہ کرنا چھوڑ دیتا ہے اور جس چیز کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے اس مقصد سے بھول جاتا ہے اور اپنا محاسبہ نہیں کرتا تو لوگ اس کا محاسبہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس دنیا کے اندر اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کر صرف اپنے اوقات کو گزاریں اور فضول کاموں میں اپنی آنکھ کو لگائے رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس لیے نہیں بھیجا۔ اللہ قرآن کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے دنیا میں انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اس لیے نہیں پیدا کیا ہے کہ ہم دنیا میں جا کر خرافات کریں۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے نہیں پیدا کیا ہے کہ ہم دنیا میں جا کر فضول کاموں میں لگے رہیں اور اس کی عبادت نہ کریں، بلکہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے کہ ہماری زندگی میں سے جیسے ہی 1 سال کم ہوتا ہے اس کو ہم خوشی مناتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہو رہے ہیں اور ہماری عمر بڑھ رہی ہے، بلکہ حقیقت کے اعتبار سے اگر یہ دیکھا جائے تو ہماری عمر 1 سال کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ انسان دنیا میں کسی کی 20 سال زندگی ہے، کوئی 20 سال کی زندگی لے کر آیا ہے، کوئی 30 سال کی زندگی لے کر آیا ہے، کوئی 40، کوئی 50، کوئی 60، اور ایک نہ ایک دن اس دنیا کو الوداع کہہ دینا ہے اور چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ تو جب انسان اس دنیا میں ہے اور اس کی عمر بڑھ رہی ہے، 1 سال وہ آگے جا رہا ہے، تو اس پر خوشی منانے کا یہ تو انسان اپنی عقل سے سوچ سکتا ہے کہ اس پر خوشی منانے کی کون سی بات ہے۔ یہ تو ایسے ہو جیسے کہ کوئی شخص مجرم قرار دے دیا جائے اور اسے پھانسی کی سزا دے دی جائے اور یہ کہا جائے کہ 4 سال بعد یا 3 سال بعد تمہیں پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا، اور وہ ہر سال کے ختم ہونے پر وہ خوشی منائے اور کیک کاٹے، تو یہ عقل اس کو گوارا نہیں کرتی۔ یہ تو انسان ایک عجیب کام کر رہا ہے کہ انسان کی زندگی بڑھ رہی ہے، وہ اپنی موت کی طرف اور قبر کی طرف جا رہا ہے، وہ اس پر خوشی منا رہا ہے، اور یہ تقاضا اور یہ ایک چھڑی ہوئی بات ہے کہ جب کھیتی پک جاتی ہے تو اس کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ آج ہم اور آپ دیکھیں، نوجوان ہی نہیں صرف اور بلکہ بوڑھے بھی جن کی داڑھیاں پک چکی ہیں اور بال بھی پک چکے ہیں، پھر بھی وہ دنیاوی چیزوں میں لگے ہوئے ہیں۔ انہیں دنیاوی یہ نشو و نما یہ بہت اچھی لگتی ہے، اور اپنی گریبان میں جھا کر اپنا محاسبہ نہیں کرتے ہیں کہ ہمیں آئے ہوئے کتنا دن ہو گیا اس دنیا میں، ہم کتنے سال کے ہو گئے ہیں، اور اب ہماری کھیتی پک چکی ہے، ہمیں کٹنے کا وقت آ گیا ہے اور ہم اپنی قبر کے بہت قریب ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی نیا سال ہونے پر وہ خوشیاں مناتے ہیں۔ اور یہ نیا سال کا یہ
شروع کب سے ہوتا ہے؟ یہ 25 دسمبر سے یہ چیز شروع ہوتی ہے اور 31 دسمبر رات 12 بجے تک یہ چیز ہوتی ہے۔ 25 دسمبر کو کرسمس ڈے منایا جاتا ہے، بہت سے اسکولوں کے اندر منایا جاتا ہے اور وہاں پر بتاتے ہیں، سکھاتے ہیں، اور اس لیے سکھاتے ہیں کہ تاکہ ان کے دلوں میں اس کی اہمیت بیٹھ جائے، کیونکہ وہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور انہیں جو بتایا جائے گا وہ اسی کو سیکھیں گے، اسی پر عمل کریں گے، اور اسکول کالج ہی سیکھنے کی جگہ ہے۔ لیکن وہاں پر کرسمس ڈے منایا جاتا ہے، لیکن اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے کوئی چیز نہیں بتائی جاتی ہے۔ کبھی یہ نہیں بتایا جاتا ہے کہ بقرعید آنے والی ہے، عید آنے والی ہے، نماز کا طریقہ بتا دیا جائے۔ نماز میں اگر کھڑے ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کی طرف آپ کنکھی مار کر دیکھتے ہیں تب نماز پڑھتے ہیں، یہ چیز نہیں بتائی جاتی ہے۔ اسلام سے ریلیٹڈ جو چیز ہوگی وہ نہیں بتائی جائے گی، کیونکہ ان کو اسلام سے ہی دشمنی ہے، اسلام کے ہر ارکان سے اور ہر چیز سے دشمنی ہے۔ اسی لیے وہ کرسمس کو بڑی خوشی سے مناتے ہیں اور اسے اسکول کے اندر پڑھائی چھوڑ کر منواتے ہیں اور بتاتے ہیں اس کی اہمیت کیا ہے، حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ کوئی اس کی اہمیت ہے نہ حقیقت ہے۔ یہ کیسے چالو ہوا؟ 25 دسمبر کو کبھی کرسمس ڈے نہیں منایا جاتا تھا۔ 300 سال کے بعد، عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے 300 سال کے بعد کچھ لوگوں نے یہ بدعت شروع کی اور یہ کہا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش منائیں گے۔ تو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے، اس وقت کے جو علماء تھے، انہوں نے منع کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں یوم پیدائش منانے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو یہ کہاں سے تم لوگوں نے شروع کر دیا؟ تو جن لوگوں نے شروع کیا تھا انہوں نے کہا کہ ہم کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے ہیں، ہم کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے ہیں، ہم تو بس عیسیٰ علیہ السلام کی یوم پیدائش منا رہے ہیں، اور اس دن ہم صرف جمع ہو جایا کریں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات یاد کریں گے، لوگوں کو بتائیں گے، اسی طریقے سے ان کے دین پر چلنے کا لوگوں کے اندر شوق پیدا ہوگا۔ تو ان لوگوں نے یہ کہہ کر سلسلہ شروع کر دیا۔ چنانچہ شروع میں یہ سلسلہ بڑے معصوم طریقے سے چلتا رہا، لیکن کچھ زمانہ گزرنے کے بعد لوگوں نے یہ سوچا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش مناتے ہیں، لیکن اس میں کچھ تقریر تو کرا لیتے ہیں، لیکن کچھ وہ تقریر خوش قسم کی ہوتی ہے، اس میں مزہ نہیں آتا ہے، لہٰذا اس میں تھوڑا سا ناچ گانا بھی شامل ہونا چاہیے۔ تو ان لوگوں نے ناچ گانا شامل کر دیا، اس لیے تاکہ لوگوں کا ہجوم ہو، لوگ اس کی طرف اور بڑھیں۔ تو ان لوگوں نے اس کے ذریعے سے ان لوگوں نے ناچ گانے کو اس میں شامل کیا، اور دیکھتے دیکھتے پھر میوزک شامل کی گئی، اور دنیا کے جتنے خرافات ہیں سب عیسیٰ علیہ السلام کے یوم پیدائش کے نام پر بنا کر اس دن کو اسی میں شامل کر دیا گیا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا اسی طریقے سے۔ اور جب بھی کرسمس کا دن آتا ہے وہ خرافات ہوتے ہیں کہ اس ایک دن میں اتنی شراب پی جاتی ہے کہ پورے سال بھر میں اتنی شراب نہیں پی جاتی، اس ایک دن میں اتنے حادثات ہوتے ہیں کہ پورے سال میں اتنے حادثات نہیں ہوتے، اس ایک دن میں عورتوں کی اتنی عصمت دری ہوتی ہے کہ پورے سال میں اتنی عصمت دری نہیں ہوتی، اور یہ سب کچھ عیسیٰ علیہ السلام کی یوم پیدائش کے نام پر ہوتا ہے، اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جبکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ اللہ ایک ہے، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے۔ اور حالانکہ کرسمس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ نے بیٹا جنا، جو کہ ایک کفری الفاظ ہے۔ بعض لوگ اسے اپنے موبائل میں اسٹیٹس لگا کر لوگوں کو میسج دیتے ہیں جو ان کے دوست ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے غیر مسلموں کے تہوار پر جو مبارکباد دی جاتی ہے، ہیپی ہولی کی دی جاتی ہے، دیوالی کی دی جاتی ہے، یہ ایک مسلمان کے لیے یہ چیز جائز نہیں کرنا۔ اگر انسان بھائی چارگی کے لیے کر رہا ہے تو یہ چیز نہ کرے، اور اگر اس سے اچھا سمجھ کر کر رہا ہے تو وہ ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ اگر اس کی عظمت اس کے دل میں ہے، دیوالی یا پھر کوئی ایسا تہوار وہ ہندو کا یا پھر یہ کرسمس ڈے، اگر اس کی اہمیت آپ کے دل میں ہے اور آپ اس کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، بہت اہم سمجھتے ہیں، پھر آپ ایمان سے خارج ہو جائیں گے، آپ کو پھر سے کلمہ پڑھنا پڑے گا، کیونکہ اسلام کی ایک حدود ہوتی ہے۔ آپ کہیں بھی جائیں گے، نوکری کرنے جائیں گے، آپ انٹرویو دیں گے، آپ کو وہ بتائے گا کہ ہمارا یہ کام ہے اور اس کے انڈر میں آپ کو رہ کر کرنا ہے، اس سے نکل کر نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ اس سے نکل کر کریں گے تو آپ کو سیلری نہیں دے گا، آپ کو بھگا دے گا۔ تو ایمان کی ایک حد ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے میں نے ایک صاحب کا ایک مرتبہ مدد کیا، انہوں نے لگایا تھا ہیپی ہولی، میں نے کہا صاحب یہ چیز لگانا صحیح نہیں ہے۔ کہنے کی کیوں نہیں صحیح ہے؟ ہم نے کہا ہمارے اسلام کی کچھ حد ہے، ہم اس سے نکل نہیں سکتے ہیں، اس کو کراس نہیں کر سکتے ہیں، اگر ہم اس سے نکلیں گے ہم ایمان سے خارج ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا یہ تو کٹرپن ہے، کٹرپن یہ ہے کہ آپ مبارکباد دینا ایسے
بھائی چارگی نہیں نبھائی جا سکتی، مبارکباد دیں گے تبھی سے بھائی چارگی نبھائی جائے گی. کیا یہ کٹرپن ہے؟ ہم کہیں آپ اپنے دوست کے ساتھ جائیں، کل کو وہ جا کر کہے کہ مندر کے سامنے آپ جھکیے، میں جھکا آپ بھی جھکیے، آپ جھک جائیں گے؟ اگر نہیں جھکیں گے تو آپ کٹرپن رہو گے. ہم کو اسلام کی ایک حد ہوتی ہے، اس کے اندر رہ کر ہم کر سکتے ہیں، اس سے باہر نکل کر نہیں کر سکتے. اسی لیے ہمیں اور آپ کو وقت کی بہت قدر کرنی ہے. اور جو یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے ہیپی نیو ایئر کا، اور اسے منانا نہیں ہے، اور جب ہیپی نیو ایئر کا دن آتا ہے رات 12 بجے کا انتظار کیا جاتا ہے، اور ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں کلبوں میں جا کر وہاں ناچتی ہیں اور وہاں شراب پیتی ہیں اور اسی میں گم ہو جاتی ہیں. پھر اسی طریقے سے پوری رات ان کی گزرتی ہے، عیاشیوں میں گزرتی ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ زنا کیے ہوتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شراب پیے ہوتے ہیں، اور اسی حالت میں وہاں سے نکلتے ہیں. اور کوئی کار سے نکلتا ہے، کوئی بائک سے نکلتا ہے، اور نکلنے کے بعد بائک کو اسٹنٹ کرتے ہوئے لاتے ہیں اور گھماتے ہیں، اور اسی وقت اسی میں ان کا حادثہ ہو جاتا ہے اور وہ گر جاتے ہیں. اور پھر موت کا فرشتہ آ کر ان کی روح کو لے کر نکل جاتا ہے، اور اس حال میں جاتا ہے کہ وہ دنیا کو چھوڑتا ہے جس وقت وہ زنا کیے ہوتا ہے، اس حال میں کہ وہ شراب پیے ہوتا ہے، اور اسی حالت میں وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے، اور اللہ اس سے سوال کرتے ہیں اور فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں. پھر وہ کسی سوال کا جواب نہیں دے پاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ زنا کی حالت میں مرا ہے، اس لیے کہ اس نے شراب پی تھی، اسی لیے وہ کوئی جواب نہیں دے پاتا ہے. تو اس لیے اس چیز سے بہت بچنے کی ضرورت ہے، اور اس وقت کی اہمیت کو اپنے دل میں بیٹھائیے. جن لوگوں نے وقت کی اہمیت کو سمجھا، آج انہوں نے بہت اپنا نام کمایا. ہزاروں سال گزر گئے لیکن لوگ آج ان کا نام لیتے ہیں. ایسے ہی ان کا نام آباد اور شاداب ہے جیسے کہ وہ اپنے زمانے میں تھے. اسی طریقے سے ایک بزرگ تھے، ایک مرتبہ کہنے لگے، برف بیچ رہے تھے اور کہہ رہے تھے، صاحب لوگوں سنو، مجھ پر رحم کھاؤ، اور میں نے جو سرمایہ لے کر میں آیا ہوں اسے لے لو، ورنہ میرا بہت گھاٹا ہوگا، کیونکہ یہ وقت کے اعتبار سے پگھلتا چلا جا رہا ہے. ایک بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے کہا کہ ہم نے اسی سے عبرت حاصل کی ہے کہ وقت کی کیا اہمیت ہونی چاہیے. اور ہمارے اور آپ کے نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ جب ان کا دن بڑھتا ہے اور ایک سال زیادہ ہوتا ہے تو ہر سال ہیپی برتھ ڈے مناتے ہیں اور نیو ایئر مناتے ہیں اور اس پر کیک کاٹتے ہیں. اس لیے عقل کا تقاضا نہیں ہے، عقل اس کو سوچ سے باہر کی چیز ہے کہ جب انسان یہاں موت کے قریب ہوتے جا رہا ہے پھر اس کو خوشی منانا یہ کون سا عقل کا تقاضا ہے. آپ کیک کاٹیں گے، ہر سال کیک کاٹیں گے، ایک دن ایسا آئے گا کہ فرشتہ آپ کا آئے گا اور آپ کی روح لے کر نکل جائے گا اور کہے گا بھائی چل بہت کاٹ، بہت تم نے کیک کاٹ دیا، میرا پچھلے سال والا کیک یہی آخری تھا، اب یہیں سے چل گئے. تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جس قدر اپنے موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں اور اس پر ہم خوشی منا رہے ہیں، اسلام اس کی بات کی اجازت نہیں دیتا ہے. نہ صحابہ کرام نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے منایا، نہ کسی صحابی نے، نہ رسول نے، نہ تابعین نے، نہ تبع تابعین نے، نہ علماء نے، کبھی کسی نے ہیپی نیو ایئر نہیں منایا. اپنی سال پر کبھی کسی نے برتھ ڈے نہیں منایا اپنے پورے ہونے پر. اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جو پچھلا سال گزر چکا ہے اس کا ہم محاسبہ کریں کہ ہم نے 2023 میں کیا کیا تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں، اور نہ جانے ہم اگلے سال زندہ رہیں گے کہ نہیں. بہت سے ایسے لوگ تھے جو 2022 میں زندہ تھے، وہ اس وقت نہیں ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو 2023 میں زندہ ہیں، ہو سکتا ہے اگلی بار ہم نہ ہوں. اسی لیے اپنا محاسبہ کریں اور مرنے سے پہلے اپنی تیاری کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چند باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Subscribe our YouTube channel and watch our videos.